نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کیا کرو، جلدی کیا کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں جلدی کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ پتہ چلا کہ آپ اور ہم نیکی کے کاموں میں جلدی کریں گے، اللہ کریم ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، بہترین آدمی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فی زمانہ، یعنی اس دور میں ہر آدمی پریشان ہے، اور اتنا پریشان ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے۔ کوئی بابوں کے پیچھے جاتے ہیں جو غیر شرعی بابا ہیں، اولیاء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ اکمل اور کامل ہیں۔ جو جاہل لوگ ہیں، جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، الغرض کے مختلف ذہنوں میں مختلف چیزیں ہیں، کسی کے ذہن میں جادو کا اثر بیٹھا ہوا ہے، کسی پر جنات کے معاملات بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان تمام امور میں جب ہر بندہ پریشان ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جادو کے اثرات ہوں، جنات ہوں، دنیا کی کوئی بھی آپ کے سامنے مشکل آ جائے تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے طریقہ اللہ کے رسول کا، قرآن کا، رسول اللہ کا، صحابہ کا، صالحین کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ یقین کر کے اللہ کے کلام کو شفا اور رحمت جان کر کے پڑھیں گے، میرے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، آپ سنت ادا کریں گے اور قرآن کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کریم آپ کو ہر آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے گا۔ تو آپ طریقہ سن لیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا احسار باندھنا ہے۔ احسار کیسے باندھیں گے؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب یہ پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے اللہ اللہ اللہ، پھر آگے چلتے جائیں گے ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ حفظہما، اس کو 3 بار پڑھیں گے۔ یہ تیسرے پارے میں ہے، تیسرے پارے کے شروع میں ہے تلک الرسول۔ اسی طریقے پر جب یہ آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ پہلے پڑھنی ہے، پھر سورہ کافرون پڑھیں گے۔ یہ بھی 30ویں پارے میں، اما پارے میں، آخری پارے میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر آپ نے قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے۔ جب آپ یہ سورت پڑھ لیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق، یہ سورت آپ پڑھیں گے۔ جب یہ پڑھ لیں گے پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ یہ ساری صورتیں مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کیجئے، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر سے لے کے نیچے تک گھما لیجئے، اور پانی پر دم کیجئے، پانی پیئے، اپنے گھر کے کونوں میں ڈالیں، اور تیل پر دم کیجئے، تیل جو ہے کان میں، آنکھوں کے اوپر، ان جگہ پہ، اس کان میں، ناک میں لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی صبح شام آپ کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے، جنات سے، جادو سے، نظر بد سے، اثرات سے، اللہ کے حکم سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی، پھیلانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی جتنا بھی بڑا مسئلہ ہوگا آپ یہ احسار باندھیں گے، اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے گا۔ اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، جیسے بعد عملیات ہوتی ہیں، تو آپ یہی چیزیں پڑھ کر کے ایسے اپنا ایک دائرہ لگائیں اور پھونک مار دیں۔ زیادہ کرنا چاہتے ہیں
چھری لے لیں، چاقو لے لیں، ایسے دائرہ بنا لیں اور یہ پڑھ کے پھونک مار کے اپنی پڑھائی شروع کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہر آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے. آمین یا رب العالمین. Subscribe to YouTube channel Maulana Qari Muhammad Rafiq Khan and press the bell icon and get all videos notification.